السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، ہم نے قرآن حکیم کی آخری مختصر صورتوں پر افہام و تفہیم کا معاملہ شروع کیا تھا، سمجھنے کی کوشش کی ہے. سورہ زلزال سے ہم نے آغاز کیا تھا اور سورہ زلزال کا نمبر ہے 99ویں سورت. تو گویا کہ سورہ زلزال کو شامل کر لیں تو سورۃ الناس تک کل 16 صورتیں مکمل ہوتی ہیں، اور اس میں سے 8 صورتیں وہ ہیں کہ جو ہم جن کا مطالعہ کر چکے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصل مقصد جو پیش نظر ہے کہ اول تو اکثر و بیشتر بہت سے حضرات کو یہ صورتیں یاد بھی ہوں گی، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جو ہم نے یاد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا میسج ہمیں دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ ایک تذکیر ہو جاتی ہے. جتنی بھی جہری رکعتیں ہیں جو آپ کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر یہی مختصر صورتیں جو ہیں اس میں اختیار کی جاتی ہیں. بہرحال یہی شے تھی جو پیش نظر تھی. گویا کہ جو حضرات بھی یہاں سامعین ہیں انہیں کم سے کم ان صورتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو، اور خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ جو پیغام ہمیں دیا گیا اس پر ہم عمل کر سکیں. آج ہمیں سورہ ماعون کا مطالعہ کرنا ہے. کل 7 آیات پر مشتمل یہ سورت. زمانہ نزول کے اعتبار سے اختلاف رائے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اور تمام مصحف میں سورۃ الماعون مکیہ لکھا ہوا ہے. لیکن ایک رائے ہے، اور وہ بھی بہت سے ہمارے مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے، کہ اس سورت کی جو آخری 4 آیات ہیں یہ مدنی ہیں. اس لیے کہ اس میں جو کردار کشی کی گئی ہے وہ منافقین کی ہے. وہ لوگ جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، جبکہ منافقین والا ایلیمنٹ جو ہے مکی دور میں موجود نہیں تھا. وہاں تو وہ تھے کہ جو مومن تھے یا مشرک تھے. مدینہ میں جب حضور تشریف لائے ہیں تو وہاں ایک بڑا گروہ موجود تھا کہ جنہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا تھا، مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے، لیکن قرآن حکیم انہیں منافقین کہتا ہے. سورہ نساء کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اسی طرح سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے کہ تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو بھڑکا ہے ان کے کردار کے اوپر. کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی وفاداریاں
ان کا قول و فعل، ان کا لین دین، اس کی کوئی مطابقت اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور وہ 4 عیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا۔ اب یہ بھی تو ایک انڈیکس ہے نا جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ آپ کسی کو منافقت کا لیبل نہیں لگا سکتے، رہے گا مسلمان، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اسلام کا شیلٹر اسے جو حاصل ہوا، دنیا میں ایک مسلم کی حیثیت سے اسے تسلیم کیا گیا، لیکن حقیقی ایمان موجود نہیں۔ تو یہ اختلاف اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ آخری آیات کے بارے میں بہت سے مفسرین کا، بلکہ تقریباً تمام ہی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ مدنی ہے، اور اس میں جو کردار کشی کی گئی ہے وہ منافقین کی ہے۔ اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کا انکار کرنے والا ہے؟ دیکھیے، دین سے ایک تو مراد ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، دین توحید کہتے ہیں۔ مکی صورت ہے تو اولین مخاطب کون ہے؟ مکہ کے رہنے والے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی مکہ میں رہنے والوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا، وہ اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ تو وہ شخص کے جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن تمام مفسرین نے یہاں دین سے ایک اور شے مراد دی ہے، اور وہ ہے جزا و سزا کا تصور، جو بنیاد بنتی ہے ہمارے دین کی۔ اس بات کو بھی ہمیں خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل جسے کہتے ہیں، اصل ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، لیکن انسان کے قول، اس کے فعل، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے لین دین پر اثر انداز ہونے والی اصل شے ایمان بالآخرت ہے۔ اور ایمان بالآخرت کا گہرا تعلق ہے جزا و سزا سے۔ اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو بدکار ہیں، جو ظالم ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، انہیں بھرپور سزا مل کر رہے گی، اور جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، انہیں بہترین ریوارڈ ملے گا۔ اور کوئی شخص بھی وہاں ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ جس کا حساب کتاب نہ ہو۔ انبیاء اور رسولوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھے گا، تو ان کے اندر محاسبہ قربی کا کتنا احساس تھا، کتنا گہرا احساس موجود تھا۔ تو دین سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، وہاں تو گویا کہ جزا و سزا کے دن کا مالک۔ تو دین سے ایک معاملہ وہ بھی ہے جو ہمارے ہاں دین اسلام کہلاتا ہے، جو دین فطرت ہے، دین توحید ہے۔ اس کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے، وہ تو تمام مشرک اور کافر ہو گئے۔ لیکن جزا و سزا اور جواب دہی کے احساس سے منکر، اس کو رد کر دینے والے، اس کا انکار کرنے والے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک وہ ذات ہے۔ اس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا، وہ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے نصب کر دیا جائے گا، معلوم ہو جائے گا میری زندگی کا ذرے سے کا ہم وزن بھی اگر کوئی عمل ہے تو میرے اعمال نامے میں محفوظ ہے۔ سورہ زلزال ہم نے پڑھی تھی نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ اس پارٹیکل کو کہتے ہیں جو بمشکل آپ اپنی آنکھ سے دیکھ پاتے ہیں، اتنا چھوٹا۔ اتنا چھوٹا عمل بھی اگر وہ نیکی کا ہے یا بدی کا ہے، وہ دیکھ لے گا اپنے اعمال نامے کے اندر۔
تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سیرت اور کردار پر اثر انداز ہونے والی سب سے بڑی شے محاسبہ اخروی کا احساس. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، یہ تو واقعہ ہے، ہو کر رہے گا کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیا کرو کہاں کھڑے ہو. کتنی کچھ فرما برداری ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو. دیکھیے رأی کے معنی آتا ہے دیکھنا، لیکن عام طور پر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا، کیا آپ نے سوچا کہ کیا انجام ہونے والا ہے اس شخص کا جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ گویا کہ آگے جو کردار بیان ہو رہا ہے وہ مظہر ہے اس بات کا کہ وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. وہ جو کم تولنے والے ہیں جب وصول کرتے ہیں تو پورا پورا باٹ وصول کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. کیا انہیں گمان نہیں ہے کہ ان کا حساب ہوگا؟ بعد سے بعد موت ہو کر رہے گی، محاسبہ ہو کر رہے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، وہ بڑا دن، قیامت کا دن، جبکہ تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو گویا کہ انسان کا کردار اور اس کی جو سیرت ہے وہ اس بات کا مظہر ہوتا ہے کہ اسے آخرت پر ایمان ہے یا نہیں. وہ مصرع جو آپ نے بارہا سنا ہوگا نا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. آخرت کے تصور کو ذرا ذہن سے نکال دیجئے، پھر جو کریے، ظلم کریں، حق تلفی کریں، شراب خوری کریں، حرام خوری کریں، زنا کا جو چاہے کریں، اس لیے کہ آخرت کا تصور ہی نہیں. اسی کو اگر آپ وائسی ورثہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں گویا کہ نشاندہی کر رہی ہیں اس بات کی کہ اسے محاسبہ اخروی کا احساس ہی نہیں ہے. کہنے کو مسلمان ہے، تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے غور کیا اس شخص کے معاملے پر جو جزا و سزا کا انکار کرنے والا ہے، آخرت کا منکر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. اب دیکھیے فا جو ہے یہاں بڑا معنی خیز ہے. یہی تو ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دے کر نکالتا ہے. اصل میں عرب معاشرے کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، وہاں قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، خون ریزی بھی ہو رہا ہے. کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بعد جو ہے وہ قتل ہو گیا، اب یتیم موجود ہیں. اور جو مقتول تھا اس کا بھائی جو ہے گویا کہ وارث بن گیا اس کی جائیداد کا. اب جو مقتول ہے اس کے اپنے بچے چونکہ زیر کفالت آ گئے اپنے چچا یا تایا کے، لہذا ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تھی. ان کا مال جو ہے اس پر قبضہ کرنے کی خواہش موجود ہوتی تھی. ممکن ہے کہ قرب و جوار میں کچھ اعزا وقار میں کوئی اس نے شرم دلائیں. یہ تو مال اس شخص کا ہے کہ جس کا انتقال ہوا، لیکن اس کے باوجود آدمی کو ڈھیٹ ہونا چاہیے نا. تو فذلک الذی یدعو الیتیم، گویا کہ اس کا یہ عمل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اصلاً یہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، جزا و سزا کے دن کا منکر ہے. دعا یدعو آتا ہے کسی کو دھکیلنا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، غالباً سورہ طور میں کہا گیا، جس دن لوگوں کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف، جیسا کہ دھکیلا جاتا ہے. کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے تو جہنم میں جھونکے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا نا، دھکے دیے جا کر. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. تو وہی بات یہاں آئی، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دے کر نکالتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے. سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے جو میں نے خاص طور پر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں میرے سامنے آیا کہ ابو جہل
ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس شخص سے واقف نہ ہو. وہ کفیل اور وصی تھا ایک یتیم بچے کا کہ جس کا باپ انتقال کر گیا، اور باپ نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا ہے کہ جو تمہارے زیر کفالت ہے. ابھی ابو جہل جو ہے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتا تھا. تو ایک موقع پر جب کہ وہ بچہ گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکپن کی حد میں ہے، اسے معلوم ہے میرے باپ نے میرے لیے کچھ میراث بھی چھوڑی ہے، کوئی جائیداد بھی ہے. جا کر تقاضا کیا ابو جہل سے کہ بھئی مجھے میرے مال میں سے کچھ حصہ دو. اس نے چٹا انکار کر دیا، بلکہ اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا. کچھ لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا، ظاہر ہے ابو جہل کی جو بھی ایک طبیعت کے اندر ایک دناعت تھی، جو سفلا پن تھا، سب کو معلوم تھا، اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے حقدار ہے، لیکن ابو جہل جو ہے اس کا مال دینے کو تیار نہیں. تو انہوں نے ازراہ تفنن اسے کہا، اس نوجوان سے جو لڑکا ہو چکا تھا، کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جا کر کہو تو وہ تمہارا مال وہ واپس دلوا سکتے ہیں، ابو جہل سے اور کوئی نہیں دلوا سکتا. اب دیکھیں یہ ایک اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی. انہوں نے اپنے طور پر تو یہ دیکھنے کی کوشش کی ہوگی نا، اب دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے، گویا کہ ایک آگ لگا دی، اس لڑکے کا رخ جو ہے وہ ابو جہل کی طرف کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کو ساتھ لے کر جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضور نے سنا یہ لڑکا حضور کے پاس پہنچا، حضور فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے. اب یہاں بھی ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، تو کم سے کم ہم اس کے حمایتی بن کر تو کھڑے ہوں نا. وہ گونگے شیطان کا روپ تو نہ اختیار کریں. حالانکہ لڑکا تھا لیکن حضور اس کے ساتھ گئے، ابو جہل کے دروازے پر جا کر نوک کیا، وہ باہر آیا اور حضور نے کہا اس کا جو مال تمہارے پاس ہے اسے واپس کرو. اب لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ شاید اب کچھ جو ہے کچھ ہونے والا ہے. ظاہر ہے کہ ابو جہل انکار کر دے گا، پھر کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی فساد ہوگا، جو وہ چاہتے تھے. تو وہ ابو جہل فوراً گھر میں گیا اور جو اس نے مطالبہ کیا تھا، جتنے مال کا مطالبہ کیا ہوگا، وہ لا کر اس لڑکے کو دے دیا. اب یہ جو کھڑے ہوئے تھے یہ ابو جہل کے پاس گئے کہ تمہیں کیا ہوا، ہمارا تو خیال تھا کہ تم تو انکار کرو گے، یہ شرافت کا ثبوت تم نے کیسے دے دیا. اب یہ سیرت کا جو واقعہ اس میں یہ چیز موجود ہے. تو ابو جہل نے کہا جب محمد میرے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ تو اللہ کا رسول تو نہیں مانتا تھا نا، اور انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے دائیں اور بائیں دو انتہائی وحشی قسم کے اشخاص ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور وہ نیزہ تانے ہوئے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے انکار کیا تو ان دونوں کے نیزے جو ہے میرے سینے کے پار ہو جائیں گے. ابو جہل یہ بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا قصور کیا تھا؟ یتیموں کی حق تلفی کرنا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور پھر یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے، آخر کھانا کھلانے میں کوئی پیسے لگیں گے نا، وہ تو ترغیب تک نہیں دیتے. ایسا سفلا پن ان کے اندر موجود ہے کہ اپنی مقدرت ہونے کے باوجود کسی بھوکے کو دیکھا ہے، کسی مسکین کو دیکھا ہے جو بےتاب ہے بھوک کی وجہ سے، خود کچھ دے دینا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو متوجہ تک بھی نہیں کرتے. اور اس حوالے سے عقل ہوشیار ہے. انسان اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو ایک بنیاد پر کرتا ہے نا کہ اگر میں کسی دوسرے سے کہوں گا تو وہ پلٹ کے مجھ سے کہے گا بھئی تم جو مجھے واعظ و نصیحت کر رہے ہو کہ اس کو کھانے پینے کو دو یا اس کے اوپر کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرو، تو تمہارے پاس بھی تو ہے نا، تم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا عافیت کیا ہے؟ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یا اس طرح کے جو معیار ہے کہ پیچھے دبے رہو، کسی کو کہو ہی نہ کہ آگے سے آپ کو سننا پڑے کہ بھی تمہارے پاس بھی تو ہے، تم بھی تو دے سکتے ہو. قرآن حکیم میں دو ٹرم استعمال ہوئے، اطعام المساکین اور طعام المسکین.
اطعام المسکین کے معنی کیا ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ کسی کو آپ نے دعوت دی ہے، کوئی غریب ہے جو بھوکا ہے، اسے گھر بلا کر آپ نے کھانا کھلایا، سرو کیا پورے اہتمام کے ساتھ۔ طعام المسکین کیا ہے کہ کوئی مسکین آیا ہے، اس کو آپ نے گھر میں سے کوئی شے اٹھا کر دے دی، کھانے پینے کی چیز تھی، بھوکا تھا تو چلیے جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ کو دے دیا۔ تو جو فرمایا گیا نا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہاں اطعام ہے، بڑا اہتمام کرتے ہیں، مسکین ہیں، کوئی قیدی ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی محتاج ہے، بے کس ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرنے والے۔ انما نطعمکم لوجہ، وہی الفاظ آ گئے کہ ہم جو تم پر کچھ خرچ کر رہے ہیں، تمہیں کھانے پلانے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم ہے۔ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ تو ترغیب تک نہیں دیتے مساکین کو کھانے کے لیے، خود تو ظاہر ہے کہ نیکی کا عمل کر نہیں سکتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب یہ ہیں وہ آخری 4 آیات جن کے بارے میں جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بہت سی آراء یہ ہیں کہ یہ مدنی ہیں، اس لیے کہ جو حضور کی مکی زندگی ہے ابتدائی 13 برس، اس وقت تک یہ منافقت کا پودا کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ جو بھی حضور پر ایمان لایا یا مومن ہے یا نہیں ہے، یہ درمیان کی کیٹیگری نہیں تھی جو مدینہ میں موجود تھی کہ کہنے کو مومن یا مسلم، لیکن حقیقتاً وفاداریاں کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، خود بھی بڑے سرمایہ دار، بڑے باغات کے مالک، لیکن انتہائی درجے کے بخیل۔ تو یہاں خاص طور پر جو ٹاپک لیا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، گویا کہ وہ منافقین جو نماز تو ادا کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں فتویٰ دے دیا تباہی اور بربادی مقدر ہوگی نمازیوں کی۔ یہاں حافظ احمد یار صاحب نے خاص طور پر ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت جو ہے چونکہ اگر آپ فوری طور پر نہیں پڑھیں گے اور صرف اتنا پڑھ لیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ اور فل سٹاپ لگا دیں تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ خرابی اور بربادی نمازیوں کی ہے، اور اگلے الفاظ آپ نے اپنی زبان پر لائے نہیں۔ تو گویا کہ بعض جگہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کو ملائیں ساتھ، اگرچہ قرآن حکیم کو جو پڑھنے کے آداب ہیں اس میں یہ ادب بھی ہے کہ ہر آیت پر رکا جائے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعض جگہ نہ رکنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں لام الف لا لکھا ہوا، لا کے معنی نہیں، کہنے کو یہ آیت ہے فویل للمصلین، لیکن لا لکھا ہوا ہے، اس کو آگے ملائیے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی اور بربادی مقدر ہوگا ان نمازیوں کا کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ ساہون کے معنی جو ہیں وہ سہا کے معنی آتی ہیں عربی زبان میں، کوئی چوک ہو جانا، کوئی بھول ہو جانا، کسی غلطی کا ارتکاب ہو جانا جس کے اندر عمدن کوئی شے لازم نہ ہو، کل بھول چوک۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، وہی الفاظ جو یہاں ساہون۔ لیکن ایک ہے نماز میں کسی شے کا بھول جانا، اس کے لیے سجدہ سہو آ گیا، وہ بھی فرائض میں سے اگر کوئی شے رہ گئی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ کہ یہ نہیں کہا گیا الذین هم فی صلاتہم ساہون، اس لیے کہ بھول چوک ہو جانا بہت سے احادیث ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ سے آیت جو ہے وہ کہیں بھول گئے، پھر صحابہ نے توجہ دلائی تو پھر آپ نے پڑھی۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون ہوتا تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ نماز میں کوئی شے بھولے ہیں، جو بشریت کا تقاضا ہو سکتا ہے، کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اس حد تک انسان سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عام طور پر اس کا یہاں جو مفہوم بیان کیا گیا الذین هم فی صلاتہم ساہون، الذین هم
عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے صرف بھول چوک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، عمدن ہوتا ہے، خوب جانتے بوجھتے. اب یہ نمازوں سے جو غفلت برتنا ہے اس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے. اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ اس انڈیکس کو لے کر اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت بری حالت ہے. بہت بڑی پرسنٹیج وہ ہے جنہیں جمعے کا وقت کا اندازہ ہی نہیں، کب اذان دی گئی، کب نماز ہوگی، کب خطبہ ہوگا، کوئی خیال ہی نہیں. اور 5 وقتہ نماز کا اگر آپ ذکر کریں تو عام مساجد اس کی گواہی دے دیں گی کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اس وقت جو بڑی تعداد یہاں آپ حضرات کی موجود ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ اپنے دفاتر میں تھے، اپنی کسی اور کام میں تھے، وہاں سے اٹھ کر آئے، نماز جمعہ کے لیے آپ یہاں پہنچ گئے. لیکن یہ انڈیکس جو ہے یہ بہت خطرے کی نشاندہی ہے. صحیح حدیث موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لاپرواہ، تو اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو اس دنیا میں کافر قرار نہیں دیں گے، لیکن بہرحال سزا تو اس کی یہ بھی ہے کہ اس کو پس زندہ ڈال دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور آئندہ کے لیے عہد نہ کرے کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک اسے جیل میں بند رکھو. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے. تو نماز سے غفلت برتنا، اس میں سب سے پہلی شے کیا ہے؟ نماز سے غافل، اہمیت کا احساس ہی نہیں. کب وقت آیا، کب گزر گیا. بڑے بڑے کانگریگیشنز ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانوویشنز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت آیا، کسی کے کان تک کرجوں تک نہیں رنگتی. اور وہ مذہبی جلسے اور جلوس کے جس میں مذہب بنیاد ہے، وہاں بھی اگر آپ اس پیمانے کو لیں گے تو شاید 1 یا 2% لوگ ہوں گے جو مغرب کی نماز ادا کریں گے. بقیہ کے پاس بہت سے عذر ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. نماز کی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہ جو والد محترم کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی مومن کی زندگی میں نماز ایک کھوٹے کی طرح گڑی ہونی چاہیے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل اس کے گرد گھومے. کسی کو اپائنٹمنٹ دے تو عصر کے بعد آ جانا، مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا، مغرب کی نماز میں آپ کی قریبی مسجد میں پڑھوں گا. یہ ریفلیکشن ہے کسی مسلمان معاشرے کی. کجائے کہ کان پر جوں تک نہیں رینگ لی، احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا، کتنا اہم فرض ہے کہ جس کے تارک ہوں. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں بس تیرے محبوب کی امت میں ہے، سب بخش ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. نہ قرآن اس جانب کوئی دلیل فراہم کرتا ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث، کوئی قول. بہت سخت اقوال ہے نماز کے تارک کے بارے میں. تو پہلا درجہ تو یہ نماز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، پڑھی نہ پڑھی. دوسرے یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا. یہ جو اقامت صلاۃ کی اصطلاح قرآن نے 20 مرتبہ استعمال کی، وہ صرف نماز کی ادائیگی نہیں ہے، اقامت صلاۃ. جس طرح نماز جو ہے بندہ مومن کی زندگی میں ایک کھوٹے کی طرح گڑی ہوئی ہے، اسی طرح مسجد ہے کسی بستی کے لیے، وہ بھی ایک کھوٹا ہے. مسجد میں حاضر ہو اور نماز باجماعت ادا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. حالانکہ آپ اپنی زبان کے معاملے میں بہت محتاط تھے اور تھے یقیناً، لیکن یہ سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں ان منافقین کے بارے میں جن کے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مصلی پر کسی شخص کو کھڑا کروں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جہاں مسلمان موجود اور نماز کے لیے نہیں آ رہے.
کہنے کو مسلمان ہیں نا. تو فویل للمصلین کی جو کیٹیگریز ہے، اب ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن چونکہ ابھی 3-4 آیات باقی ہیں، اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو جاری رہے گی. بہرحال جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات بھی اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ ہمارے دین کے جو مرکزی ستون ہے اس کی اہمیت ہمارے اوپر اجاگر ہو سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ پریس ریلیز کے حوالے سے جو اس ہفتے کی پریس ریلیز ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ فرانس میں ایک مسجد کو جو ہے لاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، حالانکہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان نماز ادا کرتے تھے مل جل کر. ابھی نماز کی بات ہو رہی ہے. تو فرانس میں ایک اور مسجد کو بند کرنا بدترین ریاستی اسلامو فوبک دہشت گردی ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی ہے. انہوں نے کہا کہ فرانس کے شہر کینز میں ایک اور مسجد کو بند کیے جانے کے عمل نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ مغربی دنیا اخلاقی سطح پر دیوالیہ ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مغرب میں مذہبی آزادی اور مساوات کے نام نہاد علم بردار سرکاری سرپرستی میں قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں پر پابندیاں لگا کر انہیں شاعر اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتے ہیں. حالانکہ کہنے کو یہ تمام کے تمام ممالک کیا ہیں، سیکولر ہیں، اور سیکولر ملک کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ جو شخص بھی جس مذہب کے اوپر ہے اس کو کھلی آزادی ہوگی. کسی چرچ کو مسمار نہیں کیا جائے گا، کسی سینیگاگ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے، کسی مندر کو نہیں ڈھایا جائے گا. اقلیت ہے نا. انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مغرب کے ان اسلام دشمن اقدامات پر مسلم ممالک کے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام کی دینی غیرت و حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے. وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اور اس بات کے سچے ہونے میں کوئی جو ہے وہ شبہ باقی نہیں ہے. بڑے بڑے مسلمان ہیں ایسے جسے آپ کہیے کہ بہرحال جن کے پاس دنیاوی مال و دولت جو ہے ایسے فراوانی کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس معاملے میں بالکل زیرو. امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ مغرب کی اندھا دھند تقلید میں اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر بے حیائی پر مبنی مغربی تہذیب کی مکمل طور پر پشپناہی کر رہا ہے. اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کرے. مسلمان انفرادی سطح پر اسلام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اجتماعی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مکمل طور پر نافذ کریں. اسی صورت میں دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبک دہشت گردی کا ارتکاب کرنے کی کبھی جرت نہیں ہو سکے گی.